محمد بن سیرین نے کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ایک اور شخص نے جو میرے نزدیک عبد الرحمن سے بھی افضل ہے یعنی حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو منا میں خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو معلوم ہے آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینہ اور اس شہر میں ہے، تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ کہو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اور ہاں یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1741۔ عاصم بن محمد بن زید نے خبر دی، انہیں ان کے باپ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا دن ہے، اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر ہے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر ناحق اس طرح حرام کر دی ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ ہشام بن غاز نے کہا کہ مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 10ویں تاریخ کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ دیکھو یوم نحر اکبر کا دن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چونکہ لوگوں کو رخصت کیا تھا، آپ سمجھ گئے کہ وفات کا زمانہ آن پہنچا، جب سے لوگ اس حج کو حجۃ الوداع کہنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1742۔ محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1743۔ عبید اللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔
اس روایت کے مطابق محمد بن عبداللہ کے ساتھ ابو اسامہ، عقبہ بن خالد اور ابو زمرہ نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1745۔ مسعر نے بیان کیا ان سے وبرا نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں کنکریاں کس وقت ماروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو۔ لیکن دوبارہ میں نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم انتظار کرتے رہتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو کنکریاں مارتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1746۔ عبد الرحمن بن زید نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وادی کے نشیب بطن وادی میں کھڑے ہو کر کنکری ماری تو میں نے کہا اے عبد الرحمن، کچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقے سے کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی بطن وادی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے رمی کرتے وقت جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ان سے سفیان ثوری نے اور ان سے اعمش نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1747۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے تو کعبے کو آپ نے بائیں طرف کیا اور منی کو دائیں طرف، پھر 7 کنکریوں سے رمی کی اور فرمایا کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح رمی کی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1748۔ حکم بن عطیبہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو تو اپنی بائیں طرف اور منی کو دائیں طرف کر لیا، پھر فرمایا کہ یہی ان کا بھی مقام تھا جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1749۔ سلیمان اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حجاج سے سنا وہ منبر پر سورتوں کا یوں نام لے رہا تھا، وہ سورہ جس میں بقرہ گائے کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ جس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ جس میں نساء عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اعمش نے کہا میں نے اس کا ذکر حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت وہ وادی کے نشیب میں اتر گئے اور جب درخت کے جو اس وقت وہاں پر تھا برابر نیچے اس کے سامنے ہو کر 7 کنکریوں سے رمی کی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے، پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، یہیں وہ ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1750۔